بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کا ترجمہ یہ ہے: هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، منہ شراب، جس کا کچھ حصہ تم پینے میں استعمال کرتے ہو اور کچھ حصے سے زمین سے نباتات نکالتے ہو، فیہ تسیمون، اور اسی میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی اگاتے ہیں، زیتون کا پھل نکالتے ہیں، والنخیل والاعناب، کھجور کے درخت اور انگور پیدا کرتے ہیں، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھلوں کو پیدا کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس سب میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کیا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، والنجوم مسخرات بامری، اور تمام ستارے اسی کے حکم سے مسخر اور تابع ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں اللہ کی توحید کی بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو کچھ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا جن کے رنگ مختلف ہیں، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے، لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ 4 آیات ہمارے سامنے آئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس نقشے میں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں سب سے پہلے پانی کی نعمت کا بیان ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، پانی برستا ہے، بارش آتی ہے، اور اس پانی کو انسان اپنی ضرورت کی چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ پانی کا ایک حصہ انسان پینے میں استعمال کرتا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے انسان کے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ مریض جن کا بہت سیریس قسم کا آپریشن ہوتا ہے تو انہیں ایک ٹائم تک کے لیے پانی سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے روک دیتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ پانی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ وہ ایک گھونٹ کے لیے، ایک قطرے کے لیے ترس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر روئی کو گیلا کر کے ان کے ہونٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ ان کا اس سے تھوڑا سا گزارا ہو جائے۔ تو اس بندے سے پوچھنا چاہیے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یہ آج ہمارے ہاں پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور خطہ ہو، پانی کی قلت کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مسئلہ پانی کی قلت کا نہیں ہے، مسئلہ پانی کے اسراف کا ہے۔ آج جن کے پاس پانی ہے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، گاڑیاں بھی دھو رہے ہیں، گھر بھی دھو رہے ہیں، سڑکیں بھی دھو رہے ہیں، ضائع بھی کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ پانی کیسے استعمال کریں۔ تو ہمارے ہاں پانی کی قلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کی نعمت اتنی مقدار میں دی ہے، ہمیں وہ پانی استعمال کرنا نہیں آتا۔ بچوں کو بچپن میں یہ کہیں تعلیم نہیں دی جاتی بیٹا پانی اتنا استعمال کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک کہا اگر آپ نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تب بھی اسراف نہیں کریں۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک عضو کو 3 بار دھونے کی اجازت ہے، 4تھی دفعہ دھونے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسراف میں بات چلی جائے گی۔ تو ہمارے دین کی تعلیمات تو اس حوالے سے بہت شاندار ہیں۔ وضو کے لیے اتنی مقدار، غسل کے لیے اتنی مقدار۔ آج کل
سردی کا موسم ہے، وہ گرم پانی نکالنے میں ہی اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے جس میں بندہ وضو کر لے۔ وہ جتنا پانی ہم گرم پانی کے لیے ضائع کرتے ہیں اتنے پانی میں تو بندہ آدھا غسل کر لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں پانی کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں پانی کے غلط استعمال کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام دیا ہے، اس کو انسان اللہ کی نعمت سمجھ کر بقدر ضرورت استعمال کرے۔ اس کے ذریعے زمین سے جتنی بھی پیداوار کی چیزیں ہیں وہ پانی کی برکت سے نکل رہی ہیں، پھل ہیں، نباتات ہیں، اور انسانوں کی غذا ہے، جانوروں کا چارہ ہے، کھجور کا درخت ہے، انگور ہے، زیتون ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی نعمت کی برکت سے زمین سے نکالی ہیں۔ فرمایا اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے نظام کو، چاند اور سورج کے نظام کو، ستاروں کے نظام کو اللہ کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ یہ جو سورج کی حرارت اور تپش ہے اور یہ چاند کی روشنی ہے، اس سے انسانوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھلوں کا پکنا، فصل کا تیار ہونا، پھلوں میں ذائقے کا آنا، اس میں رس کا پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، آج تک ہم نے اس سورج کی روشنی کو استعمال کیا، کوئی بل بھی نہیں آیا ہے، اور نہ کہیں ایسا ہوا کہ سورج کی روشنی کے استعمال کے جو یونٹ ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہوں۔ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرض کیا تھا، آج بھی وہی سجدہ فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض تھی تو وہ 5 کی 5 ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ انسان بڑھ گئے اور بجلی کا اور روشنی کا استعمال زیادہ ہو گیا، لہٰذا ہم اپنی عبادت کو بھی بڑھا دیتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو انسان ہے نا، تھوڑی سی بجلی دیتا ہے، اگلے مہینے مہنگی کر دیتا ہے، اگلے سال اور مہنگی کر دیتا ہے، اگلے سال اور قیمت بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر یہ سورج کا نظام ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو غریب آدمی کو اس کی روشنی نہ ملتی، غریب آدمی روشنی کے لیے ترس جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور ہم سے صرف وہ 5 نمازوں کا مطالبہ کیا ہے، کہا سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، صرف 5 وقت حاضری دے دو۔ مگر یہ انسان اتنا مصروف ہے، اس کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں بھرپور استعمال کر رہا ہے، مگر شکر کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ دینے کے لیے، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر فرمایا ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے رنگوں میں مختلف قسم کی چیزوں کو زمین میں پھیلا دیا، پیدا کر دیا۔ اس میں بڑی نشانی ہے لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، عقل والے، غور و فکر کرنے والے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کے نقشے میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچان لیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ صرف چیزوں پر تحقیق کرنا اس لیے تاکہ ہمیں ان کی باریکیوں کا پتہ چل جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور فضاؤں میں محنت کرنا، ریسرچ کرنا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے فضا میں اور کتنی چیزیں موجود ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تو انسان کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد انہیں پیدا کرنے والے رب اور خالق اور مالک کو پہچان کر اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی